بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات رہے ان میں سے ایک معمول آپ کا امامہ باندھنے کا بھی تھا کہ آپ نے امامے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا پوری زندگی۔ امامہ آپ کا کس طرح کا ہوا کرتا تھا، کیا انداز تھا اس کا؟ عربی میں ہم عین پہ زیر ہوتا ہے، اردو میں لیکن ہم امامہ ہی بولتے ہیں عام طور پر۔ تو حضور کا امامہ کس طرح کا ہوا کرتا تھا اس کے سلسلے میں دو تین باتیں یہاں پر آئیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، بلکہ کل ایک صحابی جو بچے تھے، ایک صاحب پہ اختلاف تھا ان کے نام پر، وہ ابو ان کے نام میں نہیں ہے، اور آپ حضرات کی جو کتاب ہے اس میں وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ عثمان ابن سعد جو ہیں، عثمان ابن سعد ہی ہیں۔ آپ لوگوں کی کتاب میں شاید عثمان ابن ابی سعد لکھا ہوا ہے، یعنی 14واں باب جو ہے، باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ، اس کی آخری حدیث صفت سیف رسول اللہ کی جو آخری حدیث ہے، عثمان ابن سعد جو ہیں، عثمان ابن سعد ہیں، ابو سعد نہیں۔ بعد میں نے دھیان دیا تو یہ نام پیچھے بھی آ چکا ہے اور وہاں پر بھی عثمان ابن سعد ہی ہے۔ پیچھے بھی ایک جگہ یہ، بلکہ جس حدیث میں ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلی والی حدیث دیکھیے، عثمان ابن سعد یعنی ابن سیرین ہے نا، تو یہ نیچے جو غلطی سے آ گیا، میں نے اچھی طرح تحقیق کر لی، دو تین اور کتابوں میں دیکھ لیا، سب نے ان کو وہی کہا ہے، عثمان ابن سعد ہی لکھا ہے۔ تو حضرت ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں تشریف لائے، مکہ میں جب آپ داخل ہوئے، اس وقت آپ نے کالا امامہ پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر اگر یہاں سے رنگ ہمارے لیے سامنے آیا کہ حضور کا امامہ کس رنگ کا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے بھی دو تین حدیثیں جو ہیں ان میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک کالا تھا۔ پھر آگے جا کر ایک حدیث آتی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا، حضرت نافع روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امامہ پہنا کرتے تھے تو آپ اس کا جو وہ ہوتا ہے شملہ، اس کا جو حصہ لٹکا رہتا ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے اصل میں کہ حضور کا امامہ مبارک وہ کتنے گز کا ہوا کرتا تھا، کتنے میٹر کا ہوا کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے 6 میٹر کہا ہے، 6 گز کہا ہے، بعض لوگوں نے 7 میٹر کہا، بعض لوگوں نے 12 میٹر کہا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے امامہ ایسا بھی پہنا جس میں کپڑا لٹکا ہوا نہیں ہوتا تھا، شملہ نہیں تھا۔ گویا کہ حضور کو جب جیسا میسر آیا آپ نے ویسا پہن لیا، لیکن امام باندھنے کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھا کرتے تھے تو اس کے بعد آپ اس کا جو بچا ہوا حصہ ہوتا تھا کپڑا، اس میں بین کتفیہ کی بات آئی ہے، اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان آپ اس کو لٹکا لیا کرتے تھے۔ اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ آگے اور پیچھے کا مطلب، کیونکہ اگر آگے لٹکانے کی بات ہوتی تو اس میں لفظ آتا سیدھا مونڈھوں کی بات نہیں تھی کہ اپنے سینے پہ آپ نے لٹکا رکھا تھا، لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں، کتفین کا مطلب ہے پیچھے، وہ ہے کہ پیچھے ہی لٹکا رہتا تھا وہ۔ لیکن دوسری احادیث اس طرح کی ہیں، مسلم میں بھی آئی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے امامے کا بچا ہوا کپڑا اپنا آگے بھی کیا ہے، آگے بھی رکھا کرتے تھے، پیچھے بھی رکھا کرتے تھے، اس طرح کی شکلیں تھیں۔ اور ایسی بھی شکل ہے کہ امامہ اس طرح باندھا آپ نے کہ تھوڑا تھوڑا کپڑا دونوں طرف لٹک رہا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی ٹرینڈ چلے ہوئے تھے وہاں پر وہ حضور نے ان کا اہتمام رکھا۔ اب یہاں سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے امامہ اس طرح رائج نہیں ہے، اور نہ ہم اس کا اتنا لحاظ رکھ سکتے، نہ اس کا اتنا خیال رکھ سکتے، لیکن ایک بات تو یہ کہ امامہ سنت تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جو آدمی امامے کا اہتمام کرے گا اس کو یقیناً سنت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے بالخصوص اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ کچھ خاص دنوں میں، خاص طور پر جمعہ کے دن یا عیدین میں یا اس طرح سے آدمی امامے کا اہتمام کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت ہے اس پر تاکہ عمل کا ثواب مل جائے۔
اس کے بعد یہاں سے ایک دوسری چیز ہمارے سامنے یہ بھی ظاہر ہوئی کہ سر ڈھکنے کے سلسلے میں سر ڈھکنے کا معمول مبارک ہمیشہ سے رہا، لہذا سر ڈھکنے کے لیے جو چیز بھی انسان کو بہتر لگے اور اپنے زمانے کے لحاظ سے جو چیزیں بھی اس کے زمانے میں اس کے معاشرے میں رائج ہوں ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں ڈائریکٹ غلط ہیں، اب آپ کے یہاں صاحب ایسی کوئی ٹوپی لگا لے آدمی جس پہ کوئی مورتی بنی ہے تو بیوقوفانہ سوال ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی جو غلط ہے وہ تو اپنے آپ میں غلط ہے ہی۔ جو چیزیں جائز ہیں ان میں جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں آدمی ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ ایک بات الگ سے یہ بتا دوں آپ سبھی اہل علم میں، اس میں حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ حدیث محدثین کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سلسلۃ الذہب کی، سنہری کڑی۔ کہتے بعض اسناد ایسی ہیں محدثین کے ہاں جن کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں کہ یہ سنہری ہے بالکل۔ ان میں سے یہ نافع ابن عمر نہیں، یہ تو ہیں ہی دونوں، امام مالک کے ہاں بالخصوص محدثین کے ہاں کئی ساری اس طرح کی سندیں ہیں۔ ان میں سے جب امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں اور نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ بھی ایک سلسلۃ الذہب ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی ایسے لوگ ہوں، سند کے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ میں بالکل آفتاب ہو، ماہتاب ہو، اس وقت اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ بہت ساری ہیں وہ، لیکن خاص طور پر یہ بھی، یعنی یہاں پر اگر ہم موطا پڑھ رہے ہوتے ہیں، موطا کی حدیث ہوتی ہے اور امام مالک روایت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان نافع، میں نے نافع سے سنا، نافع نے ابن عمر سے سنا، تو یہ سلسلۃ الذہب کہی جاتی۔ برابر حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے دو جگہ بات آ چکی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول یہی تھا، بہت زیادہ بہت ہی شدید قسم کا اتباع سنت کا معمول تھا ان کا، لہٰذا یہ کسی طرح سے سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی اگر وہ ایسا نہ کرتے۔ حضرت نافع وہی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول یہی تھا کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدَ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ، یہ کون ہیں؟ یہ دونوں، قاسم ابن محمد، یہ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اور سالم ابن عمر، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، یعنی ایک حضرت عمر کے پوتے ہیں اور ایک حضرت ابوبکر کے پوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات حضرت عبیداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کے پوتوں کو دیکھا اس پر عمل کرتے ہوئے کہ دونوں ہمیشہ سے یہی اپنے امامے کا شملہ پیچھے کندھوں کے درمیان مونڈوں کے بیچ میں لٹکا لیا کرتے تھے، ڈال لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہمارے سامنے بات بھی آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں نے، ظاہر بات ہے ان دونوں کو اپنے والدین سے، اپنے والدوں سے یہ بات ملی ہوگی اور ان کو اپنے والد سے ملی ہوگی۔ گویا کہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک امید ہے، پکی بات نہیں کہہ سکتے، امید اس بات کی ہے کہ غالباً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول مبارک رہا ہوگا۔ آپ اس میں دیکھ لیں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے ایک نئی بات آ گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف ابن عیسیٰ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن الغسیل، حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت آپ کے اوپر آپ نے جو امامہ، اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے امامہ پہن رکھا تھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سر پہ ہم نے دیکھا کہ امامہ نہیں تھا بلکہ ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا اور وہ اچھا خاصا چکنا تھا۔ یہ بات پیچھے آ چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ امامے کے اندر تیل آپ مستقل لگاتے تھے، امامے کے اندر آپ ایک کپڑا رکھ لیا کرتے تھے، کبھی سلا ہوا کبھی بغیر سلا ہوا، تاکہ جو تیل کی وجہ سے امامہ گندا نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس کو اہتمام فرماتے تھے۔ تو حضرت انہوں نے، صحابی نے جب دیکھا ہے، یہ ایک بات یہ بھی ہے خاص کہ یہ اس وقت دیکھا ہے انہوں نے جب حضور مرض وفات میں تھے، اس بیماری میں مبتلا تھے جس بیماری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا اسی درمیان کی بات ہے، آپ نے لوگ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو اس وقت آپ نے امامہ نہیں باندھ رکھا ہوگا، یا یہ کہ ایک ڈائریکٹ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس وقت آپ نے امامہ باندھ رکھا تھا، بوسیدہ قسم کا۔ ایک بات یہاں پہ یہ ہے، ایک اس میں حدیث میں راوی سند میں دیکھیں، ایک صحابہ ہے عبد الرحمن ابن الغسیل، کہ غسیل کون ہے؟ غسیل ملائکہ، غسیل ملائکہ، ان کا نام کیا؟ حضرت حنظلہ، جزاک اللہ، حضرت حنظلہ ہیں جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ غسیل ملائکہ کا مطلب ایسا آدمی جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد دیکھا
ان کو جب وہ نماز جنازہ وغیرہ ان کی ہو گئی، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. کیوں نہیں دیا جاتا غسل؟ شہید کو اس لیے نہلایا نہیں جاتا شہادت سے یعنی جنازے کے بعد، مرنے کے بعد، اس کے روح دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ اس کی کئی ساری حکمتیں ہیں. جو حکمت ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کی شہادت کا جو خون اس کے جسم پر لگا ہے وہ اس کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دونوں سلسلے میں، یعنی ادھر سے ہی محبت ادھر سے ہی محبت، اس کی بہت بڑی دلیل ہے. لہٰذا اس کو غسل نہیں دیا جاتا تاکہ وہ نشان اس کے جسم پر باقی رہیں، خون کی علامتیں اس کے جسم پر باقی رہیں، اس لیے اس کو غسل نہیں دیا جاتا. امام شافعی کے ہاں تو نہ غسل دیا جائے گا اور اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے ان کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا چہرہ بھی نہیں ڈھکا جائے گا. اس لیے تاکہ دوسرے لوگ، اگر آپ حضرات کو تھوڑی سی کچھ تعلق ہو آپ کو مسئلہ فلسطین سے اور آپ دیکھتے ہوں تو وہاں پر عام طور پہ جو شہداء کے جنازے اٹھتے ہیں تو عام طور پر وہ چہرے ان کے کھلے رہتے ہیں. وہ اسی لیے تاکہ دوسرے لوگ ان کو دیکھیں اور نصیحت حاصل کریں اور ان کے دل میں شہادت کا جذبہ پیدا ہو، شہادت کا شوق پیدا ہو. یہ غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ ہیں. ان کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ذرا ان کے گھر والوں سے بات کرو، پوچھو کہ کیا بات ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے، شہید تھے، ہم تو غسل نہیں دے سکتے تھے. تو جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس وقت یہ ناپاکی کی حالت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے. اور جب پتہ چلا کہ بھائی لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اپنا کپڑے وغیرہ پہن کر نکل پڑے میدان جنگ میں. میدان جنگ میں جب نکلے تو وہاں شہید بھی ہو گئے. شہید ہو گئے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، ظاہر بات ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب باقاعدہ جب پوچھوایا تو آپ کو اطمینان ہوا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ، اور اسی لقب سے مشہور ہو گئے جس کو غسل دیا گیا کہ عبدالرحمن بن الغسیل. حالانکہ حقیقت میں عبدالرحمن بن الحنظلہ ہونا چاہیے، لیکن لقب کبھی کبھی بہت زیادہ مشہور ہو جایا کرتا ہے. وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ حدیث ہو گئی. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کے سلسلے میں، ازار کا مطلب ہے تہبند کے سلسلے میں یہ باب ہے کہ حضور کا جو تہبند ہوا کرتا تھا وہ کس. تہبند کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طرح کی وہ لنگی نہیں ہے جس کو ہم یعنی آدمی نے قمیض پہن رکھی نیچے لنگی باندھ رکھی، بلکہ عرب میں ازار ہوتا ہی تھا. 2 چادریں جب آدمی اوڑھے گا تو ازار ہوگا. ایسا نہیں تھا کہ بہت شاندار قسم کا اس نے جبہ پہن رکھا ہے، جبے کے اندر اس نے لنگی باندھ رکھی ہے، ایسا نہیں. یا اوپر کرتا پہن رکھا ہے نیچے لنگی باندھ رکھی ہے، ایسا نہیں تھا. ازار مستقل ایک لباس تھا، پرٹیکولر چیز تھی، ایک مستقل لباس تھا، اور وہ عام طور پر وہ لوگ پہنا کرتے تھے. اس سے پہلے بات آ چکی، جو ذرا جن کے پاس پیسے کم ہوا کرتے تھے، ایک چادر اوپر سے ڈال دیا کرتے تھے، ایک نیچے تہبند کے طور پہ باندھ دیا کرتے تھے. تو حضور کا ازار کس طرح کا تھا؟ حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے، ہم نے ان سے پوچھا تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال زندہ رہی ہیں، تقریباً آدھی صدی زندہ رہی ہیں. اور اس پوری آدھی صدی میں انہوں نے جو کچھ بھی کام انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے، بچیوں، چھوٹی بچیوں کی تربیت، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت، حتیٰ کہ جو یعنی تو یہ تو چھوٹے درجے کے کام تھے. صحابہ کرام میں کون؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، اس لیول کے جو لوگ تھے، اعلیٰ ترین لوگ تھے علم کے لحاظ سے، ان کے فتووں پر نظر ثانی بھی حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی. اور 10ویں واقعات ایسے محفوظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ پتہ چلا ابو ہریرہ نے کہاں سے بیان کر دی، اس سے کہو کہ آئندہ حدیث بیان نہ کرے، بالکل غلط ہے، منع کروا دیا. حضرت عمر کا کوئی فتویٰ حضرت پاس آیا ان کے، کہا نہیں غلط ہے، کیسی بات آپ یہ کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی آپ نے اسی کام میں لگائی. پھر وہ جو جنگ جمل جو پیش آئی ہے وہ بھی حقیقت میں جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک اصلاحی سفر تھا. لوگوں کو محسوس ہوا بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے. حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کچھ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا چلو اچھا، حج میں تو آئے ہوئے ہیں مکہ، یہاں سے مدینہ جانے کے بجائے چلو کوفہ چلتے ہیں، وہاں حضرت علی سے بات کر لیتے ہیں. وہ بات بعد میں بگڑ گئی، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہ ہر طرح کے کام ان کے اسوے میں ثابت ہیں حضرت عائشہ سے. تو فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے، ہمیں حضرت عائشہ نے ایک کپڑا دکھایا جو کہ بہت ہی
ملبدن جس پہ پھٹا پرانا اور اس پہ باقاعدہ پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، پیوند لگا ہوا کپڑا حضرت عائشہ ہمارے سامنے لائیں، اور ایک موٹے قسم کا کپڑا ہمارے سامنے لائیں کہ یہ ازار ہے، یعنی لنگی تہبند کے طور پہ آپ لائیں، اور ایک چادر لائیں کہ یہ ایسی چادر جو اوپر اوڑھ جاتی ہے اور اس پر کئی جگہ یا ایک جگہ بہرحال اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ فقالت، اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی دو کپڑوں میں قبض کی گئی تھی۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت آپ نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے، یہی کپڑے پہن، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ مکی دور کی بات نہیں ہے، یہ مدنی دور کی بات ہے۔ مکی دور میں حالات بڑے خراب تھے، حالات اچھے نہیں تھے، جب مدنی دور آ گیا تو بڑے حالات اچھے ہو گئے، بالخصوص صلح حدیبیہ کے بعد تو انٹرنیشنلی بڑے اچھے روابط بنتے چلے گئے تھے، تعلقات ہو گئے تھے دنیا بھر کی حکومتوں سے، سب کچھ تھا معاملہ۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد ہدیوں تحفوں کا دور دھن تھا، اتنے زیادہ نذرانے، اتنے زیادہ ہدیے، اتنے زیادہ تحفے، یعنی جسے ہم برسنا کہتے ہیں، اس طرح سے برسا کرتے تھے اللہ کے وسلم کے اوپر۔ لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے اور وہ مختلف چیزیں پیش کرتے تھے۔ بالخصوص اگر آپ نے تاریخ اسلام پڑھی ہو، بلکہ سیرت پڑھی ہو، تو غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کے حالات عام طور پہ بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر زمین ملی تھی فدق کی، جو آج تک وہ مختلفی مسئلہ ہے کہ وہ کس کی ملکیت تھی کس کی نہیں تھی۔ بہرحال تو فدق کی جو زمین ملی تھی حضور کو، اس کی آمدنی حضور نے ازواج مطہرات کے لیے خاص کر دی تھی کہ اس کے سارے پیسے میری بیویوں کو جایا کریں۔ غرض یہ کہ آمدنی بہت اچھی تھی اس درمیان، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معمول حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ ایسا ایسا تھا۔ اس کے بعد پھر حدیث آ رہی ہے جس میں فرمایا کہ ایک مرتبہ بھائی میں جا رہا تھا، اس حدیث میں ذرا اور دیکھ کیجیے گا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ میں جا رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا پیچھے کوئی آ رہا ہے، ابھی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں تھا کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی میرے سامنے، کون ہو جی، اپنا تہبند اوپر کر لو۔ بہت گھسٹتا ہو جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پیچھے سے آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے وسلم تھے، تو میں نے کہا لگا اس میری سڑی ہوئی لنگی کا کیا لینا، آپ کیوں اس کی ٹینشن لے رہے ہیں؟ آدمی کہ اس کا کیا لینا ہے، اس میں میں بھلا اس میں کہاں تکبر کر سکتا ہوں، اس میں کہاں غرور کر سکتا ہوں، اس میں تو بیچارے پہلے سے پھٹی پرانی لنگی ہے میرے پاس۔ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا میرے خیال سے وہ اس لائق ہے کہ ہم اسے لکھ کے اپنے کمروں میں لگا لیں۔ اما لکا فیا اسوتن، کیا یہ بتاؤ میری زندگی تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ کیا میں تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے، میرا بھی، آپ کا، ہم سب کا مزاج عام طور پہ بن گیا ایسا، ہاں تو یوں ہوا ہوگا، اصل میں یوں ہوگا تو یوں، آدمی اس میں بھاگنے کے راستے نکالتا ہے۔ اور خاص بات جو ہے ہم لوگوں کا مرض وہ یہ ہے کہ ہم راستے جو نکالتے ہیں وہ دینی معاملات ہی میں نکالتے ہیں، وہ دنیائی معاملات میں نہیں نکالتے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں، بلکہ ہم نے اپنے دیوبندی میں پلے بڑے ہم، تو ہم نے بچپن میں دیکھا بھی کہ ٹوائلٹ جو ہوا کرتے تھے وہ عام طور پر اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، فلش نہیں تھے عام، آج بھی گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتے۔ وہ جو قصبات ہوتے تھے درمیانی قسم کے، ان میں لوگ کیا کرتے تھے، دو دیواریں بنا لیا کرتے تھے اچھی اونچی سی، اور گھر میں اگر ہے تو جو دیوار پیچھے کی ہے، یعنی وہ دیواریں اس طرح ہوتی تھیں کہ ان کا پچھلا حصہ گلی میں کھلے اور نیچے ایک وہ دیوار توڑ کے باقاعدہ ایک راستہ بنا دیا جاتا تھا۔ آدمی نے پیشاب پخانہ کیا اور پھر دن میں ایک بار دو بار بھنگی آتا تھا، یہاں سے اپنا وہ اٹھا کے لے جاتا تھا، صفائی کر دیا کرتا تھا۔ یہ معمول چلا آ رہا تھا اور دنیا کا نظام چل رہا تھا۔ اب ہمارے ہاں جو گھر گھر میں فلیش عام ہونے شروع ہوئے، وہ ظاہر بات ہے کہ 25 30 40 سال سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے۔ قصبات کی بات کر رہا ہوں، شہروں کی نہیں، قصبات اور میں یا گاؤں دیہاتوں میں تو اب بھی بڑی تعداد ایسی ہے جہاں فلیش نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ کام چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا، بڑے آرام چل رہا تھا، اور بہت ہی کوئی ایسا نہیں بلکہ بہت عظیم لیڈران، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے سائنٹسٹ، سب ہے نا، علماء، کسی ہر فیلڈ کا آدمی وہ اسی میں تیار ہو رہا تھا، اسی کو استعمال کر کے تیار ہو رہا تھا۔ لیکن اب اگر آپ سے کہا جائے کہ صاحب آپ نے، یا آپ کو یہ فلیٹ ہے، آپ اس میں رہیے گا، 200 گز کا ہے، لیکن اس میں ٹوائلٹ میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو سامنے پلاٹ میں جانا پڑے گا، آدمی کبھی تیار نہیں ہوگا اس کے لیے کہ نہیں، کیوں نہیں تیار ہوگا بھیا؟ وہ تو بالکل ضرورت بن گئی، کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے، حالانکہ کام چل رہا ہے تو خوب ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ممبئی وغیرہ میں جو بڑے شہر ہیں، یعنی جو بڑھ چکے، جہاں ایک آدمی کی بھی جگہ نہیں ہے شاید، وہاں پر کالونیوں میں سرکاری ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، آدمی جا کے وہیں کرتا ہے اور ان کی زندگی گزر رہی ہے اس طرح۔ ہم ہماری نہیں گزر رہی، آپ یہاں بنوا دیے، ہم نہیں کر سکتے اس میں، کیونکہ ہماری زندگی نہیں گزر رہی۔
تو یہ سارے راستے آدمی دینی معاملات ہی میں نکالتا ہے. ٹوائلٹ کی مثال سے دے رہا ہوں. اگر آپ اپنا گھر بنوائیں اور کوئی کہے کہ نہیں اس ضرورت نہیں ہے اس کی مت بنائیں، یا چلیے ٹھیک ہے ٹوائلٹ ایسے ہلکا سا بنا لیجیے کوئی بات نہیں، نہ وہ بھی اس کا کام نہیں ہوتا. نیچے پتھر ہی لگے گا، ماربل ہی لگے گا، اس میں کیا ٹائلس ہی لگیں گی، ہاں پیچھے فلش بھی ہوگا، الاب جو کچھ ہو سکتا ہے تمام انتظام. پخانے تک کے معاملات تو ہمارا یہ ہے کہ اس میں ہم ذرہ برابر گنجائش، ذرہ برابر کمپرومائز برداشت نہیں کرتے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں برا نہیں کہہ رہا اس کو. لیکن ساری آفت آ کے سب دینی پہ نکلتی ہے آگے. نہیں اس کے بغیر بھی تو بغیر ٹوپے نمانی ہو جاتی ہے، اصل میں کیسے نہیں ہوتی، کوئی فرض تھوڑی. ہاں ٹھیک ہے نہیں ہوتی، اللہ اکبر. بنیان میں نماز نہیں ہوگی یار، ہو جاتی ہے، کیوں نہیں ہوگی بھائی، بالکل ہو جائے گی، فضل ہے. تو ساری گنجائشیں ہم کمپرومائز بچا کے رکھتے ہیں دین کے لیے. سب سارے آگے وہیں کرتے ہیں. دنیائی معاملات میں ذرہ برابر اتنا سا بھی 1 انچ کا بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے خیال سے یہ بہت ہی غور کرنے کی صورتحال ہے. یہ جملہ حضور کا عمل کفی اسوۃ، کیا میری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ جب حضور کا اسوہ حسنہ سامنے آ گیا بات ختم ہو گئی. اب پھر آگے کچھ سوچنے کی، پھر غور کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں جب حضور نے فرمایا تو میں چونکا، اور میں نے چونکا تو پھر میں نے آپ کی دیکھا کہ آپ کی جو چادر ہے جو آپ تہبند کے طور پر نیچے باندھتے ہیں، آپ نے اسے کتنا اونچا کر رکھا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف پنڈلی، آدھی پنڈلی تک میں نے دیکھا. آگے حدیث آ رہی ہے جو کہ مزید اس کی وضاحت کرے گی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، بڑے لمبے تڑنگے کپڑے ہیں، پنجوں تک جا رہے ہیں میرے. تو حضور نے میری یہ گوشت جو ہے پنڈلی کا اسے پکڑا یا اپنا پکڑا، دونوں. راوی کو شک ہے کہ کس کا پکڑا. اس کے بعد حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہاں تک اپنی لنگی یہاں تک رکھا کرو. اس کے بعد فرمایا اگر ایسا نہ کر سکو چلو ٹھیک ہے اس سے نیچے کر لیا کرو، لیکن اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا ازار جو ہے وہ تمہارے ٹخنوں تک نہ پہنچنا چاہیے. تمہارا ازار تمہارے ٹخنوں تک نہ پہنچنا چاہیے. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا وہ عام طور پر اس لیے منع کیا گیا، تو حدیثیں جو آتی ہیں اسے منع کیا گیا صاف صاف، وہ تکبر سے بچانے کے لیے، غرور سے بچانے کے لیے منع. اس زمانے میں بھی رواج تھا. آج بھی جو چند نام کے شاہی گھرانے رہ گئے ہیں برائے نام انگلینڈ وغیرہ میں، ان میں بھی آج یہی معمول ہے. ملکہ چل رہی ہیں آگے پیچھے لوگ کپڑے پکڑ کے چل رہے ہیں. اس آپ پرانے لکھنؤ وغیرہ میں نوابوں کے آپ فوٹو دیکھیں گے تو چادر ڈال رکھی پیچھے لٹکی ہوئی ہے. عرب کا معمول یہی تھا. حضور ان سے معمول سے روکنا چاہتے تھے. وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایک مومن جو کہ 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتا ہے، اور ہر مومن کو اتباع کرنا ہی چاہیے، اس کو یہ جملہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. گنجائش آدمی نکال سکتا ہے، جو نکل بھی جاتی ہے گنجائش، لیکن بہرحال کسی مومن کو، باغیرت مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان معاملات میں، وہ معاملات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی سنت سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں گنجائشیں نکالے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی، آپ کا چلتے آپ کس طرح تھے، صحابہ کرام اس کو بھی کوٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. یہاں پر بھی شیئن کی بات کہی گئی ہے، یعنی کہا میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا بلکہ کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی چیزیں بھائی چاند ہے، سورج ہے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، یا ہریالی، بہت اچھا کھیت کھلیان ہو، یا جھرنے گر رہے ہوں، کوئی اچھا منظر ہو خوبصورت. اس طرح بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں دنیا میں خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت میں نے کوئی چیز دیکھی ہی نہیں. اور یہ بات کل آ چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی زندگی بعد والی زندگی ہے جو بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی تھی، اور بہت کچھ انہوں نے دیکھا، اور بے شمار ترقیات انہوں نے مسلمانوں کی دیکھی. کاننا کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، روشن ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب چلا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں چل پاتا تھا. آپ اتنی تیز چلا کرتے تھے. اب دوسری جگہ لیکن کئی حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا معمول بہت تیز نہیں تھا. تیز تھا لیکن اتنا تیز نہیں کہ کوئی پیچھے نہ چلے، سب پیچھے بھاگے چلے آ رہے ہوں، بلکہ یہ تھا کہ نارمل. یہ تو ایک یہ آدمی ذرا سست چل رہا ہے، ایک یہ کہ تیز چل رہا ہے. تو سست نہیں تھا، اچھا خاصا تیز ہوا کرتا تھا چلنا. پھر اگلا جملہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کانما الارض، ایسا لگتا تھا گویا کہ زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے. شاید اس میں بتانے کا مقصد یہ بھی ہے صحابی کا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں خاصیات میں سے وہ معجزات میں سے ایک چیز تھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اللہ کے رسول یہاں آتے ہیں ہمارے پاس، تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہیں، بہت تیز آپ جو ہیں، یعنی عام طور پر ہم آپ کو پکڑ نہیں پاتے تھے۔ مزید انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ آپ تیز بھاگتے نہیں تھے، آپ کی وہ درمیانہ چال ہوتی تھی، لیکن ہم آپ کو نہیں پکڑ پاتے تھے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ قد کے بارے میں جہاں باتیں آئی ہیں، شاید آگے آئیں گی یا پیچھے آ چکی ہیں، کہ جب اللہ کے رسول وسلم بیچ مجمع آپ بہت لمبے تڑنگے تو ہوں بالکل چھت تک چھو رہے ہوں، ایسا نہیں تھا، لیکن مجمع میں جب آپ ہوا کرتے تھے تو سب سے بلند آپ ہی نظر آتے تھے۔ جب بہت سارے لوگ ہیں، بھیڑ میں ہیں، تو سب سے اونچا قد آپ ہی کا، سب سے ممتاز، سب سے ابھرتا ہوا قد آپ ہی کا محسوس ہوتا تھا۔ یہ بھی گویا کہ اسی طرح کی کوئی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی حدیث آ چکی، دوبارہ آ رہی یہاں پر، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے، آپ کی چال ایسی ہوا کرتی تھی، بہت ہی سنبھل کے چلا کرتے تھے، اور ایسا ہوا کرتا، اس طرح ایسا لگتا تھا گویا کہ آپ کسی ڈھلان پہ سے اتر رہے ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ بات آئی ہے، وہی جو بات پیچھے گزر چکی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیل لگانے کا معمول تھا، اس لیے آپ اپنے سر پر ایک کپڑا بھی رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث کو کوٹ کر کے ایک مستقل باب بنا دیا۔ پھر یہاں پر ایک باب امام ترمذی لا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا معمول۔ اس میں حضرت قیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جس وقت پہنچی تو ایک بات پہلے، اس سے پہلے سمجھ لیں کہ عرب میں یعنی ریگستان کھلیان تھا۔ عام طور پر جب لوگ کھیتی ویتی کے لیے یا اپنے جانور وغیرہ چرانے کے لیے سفر میں جاتے تھے تو پیڑ وغیرہ بھی کہیں میسر نہیں آتے تھے، کھیت کھلیان دور تک، گاؤں دیہاتوں میں سے آدمی ہے، دور دور تک کوئی دیوار نہیں ہے، یہاں چلا ہی جا رہا ہے آدمی، لیکن کم سے کم ہمارا ملک ہرا بھرا ہے تو کہیں نہ کہیں پیڑ وغیرہ کسی بھی چیز کا پیڑ ہو، چاہے سوکھا ہوا ہو، میسر آ جاتا ہے۔ وہاں ایسا بھی نہیں تھا، وہاں پیڑ پودے بھی نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے تھے تو بہت ہی نوکدار آدمی لگا لے تو چھنی بن جائے بیچارہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کا معمول مبارک یہ تھا، ہاں پورے عرب کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے وہ لوگ جب ریگستان وغیرہ میں چلا کرتے تھے تو اگر جبہ پہن رکھا ہے، اب ٹیک کہیں لگا نہیں سکتے، تھک گئے ہیں، اگر جبہ پہن رکھا ہے تو اس کو ایسے کر لیتے تھے، اس میں بالکل پھنس گئے، بالکل ٹائٹ سے ہو گیا جبہ، پھنس گئے اور اپنا ہاتھ رکھ کے سو گئے، گویا کہ ٹیک کا کام ہو جاتا تھا، انہیں ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں، اور پیچھے ٹیک لگانے کچھ ہوتا بھی نہیں تھا۔ اچھا اگر ٹیک آدمی، آپ کہیں کہ بیوقوف تھے کیا لوگ، لیٹتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ ریگستان کی ریت جو ہوتی ہے وہ اتنی گنجائش نہیں اس میں ہوتی کہ آدمی لیٹ جائے، بیچارہ جل بھن کے اٹھے گا وہاں سے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ، میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں، میں نے اپنے آج بھی دیکھا کہ ہم ایک جگہ گئے تھے، اونٹنی کا دودھ پینے، بڑا شوق ہے بھائی، بہت سن رکھا ہے تو دیکھیں ذرا کیسا ہوتا ہے، تو ایک کھلیان سا تھا وہاں پر، وہاں گئے تھے تو باقاعدہ ایک عرب کو دیکھا تھا ہم نے، جو اوپر رومال ڈالتے ہیں اس کو اس نے یوں لپیٹ کر یہاں باندھ رکھا تھا، یوں پیٹ پہ لگا کر، پیٹ پہ سے لا کے یہاں پہ اچھی طرح سے یوں باندھ رکھا تھا، بالکل یوں تھا، اپنا آرام سے ٹھہر سے بیٹھا تھا، اونٹ چل رہے ہیں اور یوں اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یعنی وہ اسے کچھ اپنی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، بالکل اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھا ہے، گھر جا کے آپ ٹرائی کر لیجیے۔ تو یہ معمول عرب کا تھا، ایک عام معمول تھا۔ اب یہاں پر صحابیہ جو بیان فرما رہی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار میں گئی، مسجد میں جا کے میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہیں، اور آپ جبہ نیچے کر کے تو نہیں، لیکن آپ اسی طرح اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کولا اپنے نے زمین پہ ٹیک کے، ایک تو یہ ہمارے ہاں جو اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں، اس طرح بیٹھنا، وہ نہیں، بلکہ کولے کو زمین پہ رکھ کے اور پھر ایسے بیٹھے ہوئے تھے آپ۔ اور اس وقت میں نے دیکھا، صحابیہ بیان فرماتی ہیں، اس وقت آپ کے چہرے سے مجھے لگا کہ آپ اتنے فکر مند ہیں، بہت زیادہ میرے اوپر لگا کہ کسی بات کے ایسے پریشان ہیں، کیا ہے کیا نہیں، کوئی بات ہے ایسی، کہ میں جو ہوں میں بہت زیادہ میں ڈر گئی دیکھ کر، ایک تو خاتون بھی تھی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ کے وسلم کیوں بیٹھے ہیں اس طرح، عام طور پہ آپ کا معمول ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں۔ غرض یہ کہ اس سے مطلب یہ نکلا ہمارے لیے ایک کہ اللہ کے وسلم کے بیٹھنے کی ایک عادت ہمارے سامنے آئی کہ یہ آپ کے معمول تھا۔ ایک بات یہاں ذہن میں رہے، میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا جب ہم کتاب شروع کر رہے تھے کہ شمائل کو پڑھنے کے جو بہت سارے فائدے ہیں، اصل فائدہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے بہت سارے فائدے جو ہیں وہ یہ تمدنی فائدہ، سماجی فائدہ، یعنی عرب کی سوسائٹی جو تھی، معاشرہ جو تھا وہ کس طرح کا تھا، اس کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس سے، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔
اس کے بعد ایک پھر حدیث آ رہی ہے اس میں، یہ سب بیٹھنے کی باتیں چل رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا معمول کیا تھا، لیکن یہ حدیث آ رہی ہے اس میں لیٹنے کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول لیٹا کس طرح کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ بیٹھنے میں لیٹنے کی حدیث کہاں سے آ گئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں اور ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ رکھا ہے، ایک پیر پر دوسرے پیر، یہ تو آدمی پیر پھیلا رکھے ہیں پورے، اور دائیں پیر بائیں پیر پر رکھا ہے، اس کی دوسری حدیثیں ہی ملتی ہیں۔ یا یہ کہ ایک پیر کھڑا کر رکھا ہے اور اس پر اپنا پیر اٹھا کے اس کا گھوڑا بنا کے رکھتے ہیں، بچے بیٹھتے ہیں اس پر، تو اس طرح سے ہم نے رکھ رکھا ہے، اللہ کے رسول نے رکھ رکھا ہے، ہم نے دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو امام ترمذی وغیرہ کا اس میں فرمانا یہ ہے کہ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس طرح لیٹ سکتے تھے اور لیٹا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب آدمی لیٹنے میں ایک پوزیشن اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹھنے میں بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ پیر پھیلا کر، ٹیک لگا کے آدمی بیٹھ جائے، پیر پھیلا کے ایک پیر دوسرے پیر پر رکھ لے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ وہی والی پہلی والی بات جو تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ ذہن میں رہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں، امام مسلم نے ایسے کوٹ کی ہے حدیث صحیح مسلم میں، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بالخصوص فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت تک آپ جب مسجد نبوی میں تشریف فرما رہتے تھے، یہ بالکل معمول آپ کا تھا، مستقل کا معمول تھا، تو اس وقت آپ باقاعدہ اسی طرح سے بیٹھا کرتے تھے، اسی طرح سے بیٹھنے کا معمول تھا، دونوں پیر موڑ کے بیٹھنے کا معمول نماز سے پتہ چلا، نماز میں ہی معمول ہے۔ تو اس طرح سے کئی سارے معمول ہمارے سامنے آ گئے، پتہ چلا کہ جن چیزوں میں کئی ساری چیزیں آ جائیں ان میں سے بڑا ظلم ہوگا کہ ہم کسی ایک چیز کو لازم کر دیں۔ جیسا بات آئی تھی سر کے بارے میں کہ بالوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، بالوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور بال جو رکھا کرتے تھے، عام طور پر آپ نے ہر طرح کے بال رکھے ہیں، لمبے بھی رکھے ہیں، چھوٹے بھی رکھے ہیں، کان تک بھی رکھے ہیں، اسے نیچے تک بھی رکھے ہیں، کندھے تک بھی رکھے ہیں، پٹھے بھی رکھے ہیں، اور بہت چھوٹے بھی رکھے ہیں، اور سر منڈایا بھی ہے۔ کئی ساری شکلیں ہمارے سامنے ہیں۔ جب ساری شکلیں ہمارے سامنے ہیں تو پتہ چلا کہ ہم انسان کے لیے سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں، ان میں سے اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کے آدمی جو مہذب طریقہ ہو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ مثال کے طور پر حضور سے بیٹھنا صاحب، اب آپ گئے کسی شادی میں اور آپ نے دیکھا، آپ حدیث آپ کے سامنے یہ تھی، ایک حدیث تھی آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور اکڑو بھی بیٹھا کرتے تھے، آپ کرسی پہ ہی چڑھ کے بیٹھ گئے، ہے نا؟ یہ غلط ہے، بالکل نامناسب بات ہے۔ کیوں؟ اس وقت آپ کو چاہیے کہ دوسری حدیث جو حضور کا معمول ہے، تاکہ آپ اسلام کی بدنامی کا سبب نہ بنیں، آپ اسلام کو مذاق بنانے کا سبب نہ بنیں، کیونکہ اس سے دوسرے حدیث میں خود منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تم دین کو اپنے مذاق بنا دو۔ لہٰذا ساری چیزیں اللہ کے رسول کا معمول جو تھا ہمارے لیے، میں نے بات شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور کا چلنا پھرنا، بیٹھنا، کھانا پینا، وہ ہر چیز قانون بن جایا کرتی تھی ہمارے لیے، تو ہمارے لیے ایک سند بن جاتی ہے، ہمارے لیے دستاویز بن گئی، اتھارٹی بن جاتی ہے وہ چیز ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز میں الگ الگ ورائٹیز ہمارے سامنے رکھ دی کہ ان میں سے آدمی اپنے ماحول کے لحاظ سے جو اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے۔ ہمارے سامنے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہم جھیل جاتے صاحب اس میں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب بات آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کے بارے میں۔ ٹیک لگانے کا معمول تھا کہ نہیں تھا، اور اگر تھا تو کس طرح تھا؟ پہلی حدیث ذرا چھوڑ دیجئے فی الحال، آگے دیکھیں گے، آخر میں دیکھیں گے جا کر۔ ایک بات پھر اللہ کے فرماتے ہیں صحابی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے مجھ سے کہا کہ اللہ آج میں تم لوگوں کو کچھ گناہ کبیرہ بتاتا ہوں، کچھ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، آج تمہیں کچھ بڑے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب نے کہا جی بتائیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نمبر 1 یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے یعنی ذات میں، صفات میں کسی بھی طرح کو کسی کو شریک بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہر حال۔ اور دوسرا پھر حضور نے فرمایا عقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی جو ہے یہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ حضرات اجازت دیں تو ایک بات اس میں عرض کر دوں، حالانکہ یہاں ڈائریکٹ اس کی بات نہیں ہے، کہ یہ قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ لقمان میں بھی یہ بات آئی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو سب سے پہلے نصیحت کی تھی کہ دیکھو شرک نہ کرنا، شرک بڑا خطرناک بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے۔ دوسری نصیحت کیا کی تھی کہ دیکھو والدین کی نافرمانی کرنا، مت کرنا، کبھی اف تک مت کہنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔
اس سے پتہ یہ چلا ہمیں کہ انسان کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو ہم دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے ہیں, کسی گٹر میں کیڑے بن کے گھوم رہے ہوتے تھا. لیکن ہم دنیا میں انسان کی شکل میں موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے, کہ اس کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا, تو دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ ہوئے, لہٰذا ان کا احسان پھر ہو گیا. احسان مندی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہوتی جا رہی ہے. پتہ چلا یہاں سے کہ اپنے محسنوں کا, کسی آدمی نے بھی, جس نے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کبھی کیا ہے, ہمارے ساتھ کوئی بھی خیر خواہی کی, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ہے نا, اس کو احسان کو یاد رکھنا یہ اسلام کا مزاج ہے. اس احسان کو بھلا دینا قطعاً اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے چھوٹی ایک بار پین ہی تو دے دیتا, اور کیا کیا تھا, نالائق آدمی پین نہیں دیا تھا, بلکہ تو امتحان ہال میں بیٹھا ہوا تھا. اگر تیرے پاس پین نہ ہوتا تو جو تیرا نگراں تھا, وارڈن جو گھوم رہا تھا اس وقت, وہ بہت ہی کیا تھا, بہت ہی کٹر قسم کا آدمی تھا, تمہیں باہر نہ نکلنے دیتا. لیکن تمہارے دوست نے تمہیں اپنا پین پکڑا دیا تھا, تو وہ اصل چھوٹی مدد تو چھوٹی سی کی, لیکن کتنی زیادہ کی. کسی رکشہ والے کے ہاتھ پہ چڑھ گئے, آپ 10 روپے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں بھائی 9 روپے 1 روپے نہیں ہے, اور وہ بہت ہی تگڑا آدمی, آپ کو اس نے ٹیٹ پہ پکڑ کے آپ کو دبا لیا. اب آپ جو ہیں وہ جان نہیں چھڑا پا رہے اپنی, تو اس وقت کہ آپ کا دوست آ گیا, اس نے آپ کو 1 روپے, آپ کے 1 ہی روپے دیا تھا, اس نے کیا کیا تھا, وہ 1 روپے نہیں تھا, وہ زندگی اور موت کا خطرہ تمہارے لیے, ہے نا. تو انسان کو چاہیے کہ ہر احسان کو, چاہے چھوٹا احسان ہو چاہے بڑا احسان ہو, اس کو آدمی یاد رکھے. بہرحال بات یہاں پہ آ رہی ہے. پھر یہ بیان کرتے ہیں صحابی, اصل بات چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے, تو کیا معمول تھا, ٹیک لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ٹیک لگا رکھا تھا اس وقت, اور اس کے بعد آپ جب بات ہمارے سامنے مزید آپ کو اہمیت اس کی بیان کرنی پڑی, اس وقت آپ نے پھر مزید ایک بات ہم سے بیان فرمائی, جھوٹی گواہیوں کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی مت دیا کرو. جب آپ نے جھوٹی گواہی کی بات کی تو آپ اس وقت ٹیک ہٹا کر اپنا سیدھے بیٹھ گئے. ایک بات اس حدیث سے پتہ چلی کہ ٹیک لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, عادت مبارکہ تھی آپ کی, آپ ٹیک لگایا کرتے تھے. ایک بات تو یہ پتہ چل گئی. دوسری بات اس حدیث سے یہ پتہ چل گئی کہ جب انسان کو کوئی اہم کام کرنا ہو, یا انسان کوئی کسی اہم آدمی کے سامنے ہو, کسی بڑے کے سامنے ہو, یعنی جو بھی چیز اہمیت والی ہو, اس وقت انسان کو ٹیک نہ لگانا چاہیے. جیسا کہ اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو, سنن ابن ماجہ کے شروع میں حدیث ہے, حضور نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری حدیثیں لوگ پڑھا کریں گے اور آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے رہیں گے. باقاعدہ تکیے پہ ٹیک لگانے کی بات ہے, آرام سے تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے رہیں گے اور میری حدیثیں پڑھتے رہیں گے آرام سے. اس کو حضور نے بہت سخت ناپسندگی کے ساتھ فرمایا تھا. اسی میں مزید فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے کوئی حدیث کوئی سامنے پڑھے کہ ہاں حدیث تو ہے لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں. تو ان سب باتوں کو حضور نے برائی میں بیان فرمایا ہے سنن ابن ماجہ میں کہ اس طرح کی حرکتیں قیامت کی علامتوں میں سے ہوں گی. لہٰذا پتہ چلا, پچھلے رمضان میں ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ صاحب یہ بتائیے کہ وہ اگر ہم وہ موبائل پہ اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اور قرآن پڑھنے کا زیادہ دل چاہ رہا ہے آدمی, زیادہ تقویٰ کبھی کبھی سوار ہو گیا آدمی پر, اب ہم کہہ رہے ہیں ہم لیٹے ہوئے اپنا اسکرین میں پڑھ لیا کرنا پڑھ لیا کر. میں نے بہت سختی سے, میں نے کہا بھیا ایسی ضرورت پہ قطعاً نہ پڑھو, آدمی ایک صفحہ پڑھے لیکن قرآن کے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ پڑھے, وہ بالکل بھاری ہے بجائے اس کے کہ آدمی پورا ختم کر لے اور بے ادبی کے ساتھ. نا بھائی آدمی خدا نخواستہ مانیے آپ یہ زمین پہ ٹیک لگائے رہے ہیں, قرآن زمین پہ رکھے رہو, پورا ٹیک لگائے مانیے پورا قرآن ختم کر جائیں, تو یہ قرآن کی بے ادبی سے پورا قرآن ختم کرنا زیادہ اچھا ہے, یا ادب کے ساتھ ایک آیت پڑھ لینا اور اس کا احترام کرنا؟ ظاہر بات ہے وہ چیز زیادہ اچھی ہے جو ادب کے ساتھ کی جا رہی ہے. تو اس لیے یہاں سے بات بھی پتہ چلی کہ جب کوئی اہم چیز بیان کرنی ہو, اہم بات ہو, اہم شخص ہمارے سامنے ہو, کوئی اہم تذکرہ چل رہا ہو, یا لوگوں کے سامنے کوئی اہم چیز بتانی ہو, آپ لوگ ٹیچر بن جائیں کہیں جا کے آگے اور آپ جا کے ٹھاٹ کے سے بیٹھے چلو بچوں پڑھو, تو یہ تعلیمات نبی کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا. حالانکہ صحابہ کرام تھے, بہت بے تکلف تھے, دوست تھے حضور کے, اس کے باوجود آپ نے ایک بات اہم ان کے دماغ میں ڈالنی چاہیے تو آپ نے ٹیک ہٹا کر ہی بات کہی. پتہ چلا کہ ہمیں یہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگلی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں قطعاً کبھی اس بات یہ ایسا نہیں کرتا کہ کھانا جو کھاؤں وہ ٹیک لگا کر کھاؤں. کیوں؟ یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے کھانا کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان کی کھانے کی یوں کہہ لیں ناقدری, کھانے کی ناقدری جھلکتی ہے اس میں. بھائی آدمی آپ
کے ساتھ چھوٹا بھائی ہے آپ کا, آپ اس کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کے ابو بیٹھے ہیں ادھر, آپ ان کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں, کیا پتہ چلا کہ آپ ان کی قدر نہیں کر رہے, ناقدری بید بھی کر رہے ہیں آپ ان کی. تو بالکل یہی معاملہ تھا کہ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو دیا. اگرچہ ہم لوگ نہیں سمجھتے اور دھڑا سے اڑاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا اپنا ہے, ہم خود کما رہے ہیں, خود محنت کر رہے ہیں ہمیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں کھانے کو دیا اور ہم اس وقت کھا رہے ہیں. لہٰذا حضور فرمایا کرتے تھے, دوسرے حدیثوں میں یہاں نہیں ہے وہ, کہ کھانے کے وقت ایسی شکل بنایا کرو, اس طرح بیٹھا کرو جیسا کہ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا کرتا ہے. تو وہی معمول اللہ کے وسلم تھا. آپ نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ کھانے کے وقت میں کبھی ٹیکنے لگاتا, اس سے میں ہمیشہ بچتا ہوں. اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے باقاعدہ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اب اس میں مختلف ہے, تکیے پہ ٹیک لگانا مطلب دیوار سے لگا رکھا ہے, آدمی نے ایسا بیٹھا ہے, سیدھا بیٹھا ہے. یا ابھی جو حدیث آئی کہ آدمی بیٹھا ہے, پیر پھیلا رکھے ہیں, پیر کے اوپر پیر رکھ رکھا ہے, یا یہ کہ دائیں طرف, یا یہ کہ بائیں طرف ٹیک لگا رکھا ہے. اس طرح ہم نے حضور کو دیکھا ہے. آخری حدیث جو آ رہی ہے اس میں, جو میں نے حدیث شروع میں چھڑوائی تھی, اس میں یہ کہ اس میں ایسا آ رہی کی بات تھی کہ ہم نے حضور کو دیکھا تھا آپ نے بائیں طرف ٹیک لگا رکھا تھا. امام ترمذی اس بات کو نہیں مانتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں, مناسب نہیں لگتی میں. بہرحال یہاں پہ اس کا موقع نہیں ہے اس بحث کا, وہ لمبی بحث ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیک لگانے کا معمول تھا. ٹیک آپ نے ہاتھ ٹیک کر بھی لگایا ہے, دیوار پہ بھی لگایا ہے, اور مختلف شکلوں میں آپ نے ٹیک لگایا ہے, اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد پھر حدیث آ رہی ہے, کہتے ہیں کہ کسی کا سہارا لے کر چلنا, کسی انسان کا ٹیک لگانا, کسی انسان کا ٹیک کو ذریعہ بنا لینا ٹیک لگانے کا, کسی انسان کو سہارا بنا لینا. کہتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے وصال کا, دنیا سے جانے کا وقت تھا, اس وقت جو آپ کو بیماری ہوئی اس میں آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ باہر تشریف لائے تھے مسجد کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا باقاعدہ آپ نے سہارا لے کر رکھا تھا, ان کے سہارے سے چل کر آپ باہر تشریف لائے تھے. اس کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ ایک دوسرے حدیث میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جب ہم پہنچے, میں پہنچا, تو وہی مرض, وہی بیماری جس میں حضور اس دنیا سے اٹھ گئے, آپ تشریف لے گئے, اور اس وقت آپ کی پیشانی پہ سر میں درد کی وجہ سے وہ آپ نے ایک پیلے رنگ کا کپڑا تھا جو آپ نے پیشانی پہ باندھ رکھا تھا. تو جب میں پہنچا, میں نے سلام کیا, تو حضور نے فرمایا کہ فضل ایسا ہے, سنو. میں نے کہا جی ہے, فرمایا اللہ کے رسول. تو حضور نے فرمایا کہ ذرا اس سر پہ میرے جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو اور ٹائٹ کر دو, اچھی طرح سے اور مضبوط کر دو. میں نے باندھ دیا. پھر حضور نے, یعنی یہ جھکے, پھر حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا سہارا لے کر اوپر اٹھے. تو یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ایک انسان حسب ضرورتاً کسی دوسرے انسان کا سہارا لے سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز یہ بچی کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہندوستان میں نے باہر نہیں دیکھا کہ عام طور پر ہندوستان میں چلتے ہوئے اپنے دوستوں کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کا رواج ہے. عام طور پر اس کو مہذب نہیں سمجھا جاتا ہے نا. بہرحال ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہرحال مہذب طریقہ نہیں ہے, شریفوں کا طریقہ نہیں ہے, اس لیے بچنا چاہیے. اس سے کوئی آدمی یہ سہارا نہیں لے کہ اللہ کے رسول نے کہتا ہے سنت ہے, تو حضور نے جب بھی کیا ہے تو ضرورتاً کیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی بات آ رہی ہے کہ کھانے میں آپ کا کیا معمول تھا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھایا کرتے تھے تو باقاعدہ اپنی انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے. انگلیوں کو چاٹنے کا معمول, انگلیاں چاٹی کیوں جاتی ہیں؟ تاکہ کھانا ضائع نہ ہو. ایک بات, جو کھانا ہاتھ پہ لگا رہ گیا وہ ضائع نہ ہو. دوسرے ایک کہ انگلی چاٹی اس لیے جاتی ہیں تاکہ اگر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ کھا رہا ہے تو اسے گھن نہ آئے, اسے برا نہ لگے, اسے گندا محسوس نہ ہو. اس لیے حالانکہ خود وہ بھی کھا رہا ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ, مثال کے طور پر ہم اپنے کان میں آرام سے کھجا سکتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں جاتا اس میں, لیکن کوئی کہ ذرا میرے کان میں کھجا دینا, تو آدمی ہے کیسے بدتمیز آدمی ہے, تو کبھی نہیں ہو سکتا بھائی, ہے نا. سر میں ہم اپنے دن میں 10 بار کھجا لیتے ہوں گے, ہاتھ پھیر لیتے ہوں گے, یہ اور وہ, لیکن کوئی ذرا میں سر کھجا دو, ہے نا, تو آدمی کو ذرا گھن چاہتی ہے. بھائی کیسی بات کرتے ہو؟ آدمی کو خود پسینہ آتا رہے, پسینے میں شراب ہو رہے تو کوئی بات نہیں, کوئی دوسرے پسینے والے نے صاحب اگر وہ قریب آگے تو آدمی ہیں, حالانکہ خود نالاک پسینے بھیگا ہوا ہے. یہ فطری چیزیں ہیں, کچھ بالکل نیچرل ہیں, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. آدمی بہت ساری چیزیں اپنے لیے برداشت کرتا ہے, دوسروں میں اسے وہ شک ہوتا ہے, یعنی برا لگتا ہے اسے. تو بہرحال انگلیاں چاٹی جو جاتی ہیں اسی وجہ جاتی ہیں تاکہ رزق ضائع نہ ہو, اور دوسرے یہ کہ دوسرے جو ساتھ میں کھا رہا ہے ہمارے اس کو گھن نہ محسوس ہو.
اب یہاں پر ایک اور حدیث آ رہی، تین اس میں جو حدیثیں ہیں ان میں سب میں یہی گھما پھرا کے باتیں ہیں. اس سے ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں. ایک حدیث آگے جا کے آتی ہے جو بہت کلیئر ہے کہ حضرت کان اذا اکل طعاما لعق اصابعہ الثلاث، اسی جیسی حدیث نیچے بھی آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے یاکلوا باصابعہ الثلاث ویلاقہم، کہ اللہ کے رسول اپنی 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے اور ان کو پھر چاٹا بھی کرتے تھے. اب 3 انگلیوں سے کھانے کا ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے. بعض لوگ اس پہ اتنا اصرار کرتے ہیں، اتنے کہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ مثال طور پر چاول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے چاول، صحابہ کرام میں عرب میں چاول رائج نہیں تھے، تو یعنی اس شکل میں جس طرح ہم کھاتے ہیں یوں. یہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی چاول، بہت سے لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ ملک جن ملکوں میں چاول ہوا کرتے تھے ان ملکوں سے چاول آٹے کی شکل میں بن کے وہاں پہنچا کرتا تھا، اسے آٹے کے طور پہ استعمال کر، لیکن چاول، بریانی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ڈش کی حیثیت سے موجود نہیں تھا. اب آپ اگر چاول کھا رہے ہیں اور حدیث میں وضاحت بھی دوسری حدیثوں میں یہاں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا اور 3 انگلیاں جب کھایا کرتے تھے تو ان میں انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی. اب کوئی آدمی ذرا مجھے 3 انگلیاں چاول کھا کے دکھا دے، ایک پلیٹ 1 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی. ہاں، تو غیر فطری چیز ہے، یہ عملی چیز نہیں ہے نا، پریکٹیکل بات نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. دوسری حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس پہ بہت اچھی بحثیں علماء نے کی ہیں. امام نووی نے مسلم کی شرح میں بڑی اچھی بحث کی ہے اس پر. پتہ چلتا ہے ہمارے سامنے کہ ڈش جو بھی ہوگی اس کے لحاظ سے آدمی اختیار کرے گا معاملہ. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز چمچے سے کھا رہے ہیں تب تو پھر بہت آرام سے 3 انگلیاں اختیار کرنی چاہیے، اور اس میں آدمی پورا پورے ہاتھ سے پکڑتا بھی نہیں. لیکن اگر آپ اہتمام سے پکڑیں گے یہ سمجھ کر کے سنت ہے تو انشاءاللہ آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا. لیکن وہ چیزیں جو آپ 3 انگلیوں سے نہیں کھا سکتے، روٹی ہے، روٹی بھی عام طور پہ کھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو توڑنے کے لیے 4تھی 5ویں انگلی ضرورت پڑی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. پتہ چلا کہ وہ چیزیں، وہ ڈشز جو کہ آدمی 3 انگلیوں سے بآسانی کھا سکتا ہو. مٹھائی کھا رہے ہیں آپ، اس میں پورا مٹھا بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گلاب جامن کھا رہے ہیں تو پورا اٹھا کے گڑپ نہ کرنا چاہیے، آدمی 3 انگلیاں توڑ سکتا ہے. تو سنت کی سنت باقی رہ گئی اور آدمی کو جو مزے پہنچنا تھا وہ مزہ ہی پہنچ گیا، پیٹ بھی بھر گیا اس کا. تو ان دونوں کے درمیان ذرا لیول برقرار رکھنا چاہیے. جو چیزیں سنت کو اس سنت کے ساتھ کھائی جا سکتی ہوں ان کو اسی طرح کھایا جائے گا. لیکن جن میں زیادہ نقصان ہو سکتا ہو، اب آپ کسی شادی میں اگر اس طرح کھانے لگیں تو پتہ چلا ٹینٹ بھی اترنے لگیں گے اور آپ ابھی ایک بریانی کی پلیٹ ہی صاف نہیں کر سکیں گے، تو صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی. بہرحال اگلا باب جو ہے اس کو فی الحال میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے. وہ بہت ہی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا باب ہے اور بہت ہی اندر سے ہلانے والا باب ہے انسان کو، اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے ورنہ وقت ہمارے پاس ابھی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے بتا دوں یہ بات کہ یہ کتاب جو ہے یہ امام ترمذی کی کتاب ہے. امام ترمذی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قرآن کے بعد، کلام پاک کے بعد 6 کتابیں ایسی ہیں جو بالکل صحیح کتابیں جن کو ہم کہتے ہیں. ان کی پھر کیٹیگریز ہمارے ہاں بنی ہوئی ہیں 1 2 3 4 5 6. تو ان میں سے یہ تیسرے یا چوتھے نمبر کی، کچھ لوگ کہتے ہیں تیسرے نمبر کی، کچھ کہتے ہیں چوتھے نمبر کی کتاب ہے. اور اس کے جو مصنف ہیں، اس کو جو لکھنے والے ہیں، وہ امام بخاری شریف کا نام آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا. تو امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور شاگرد بھی ایسے بھینکر قسم کے ہیں کہ امام بخاری خود فرمایا کرتے تھے، میں ان لوگوں کو پہلے بتا چکا، امام بخاری کہا کرتے تھے کہ میرا یہ شاگرد جو ہے اس نے اتنا فائدہ مجھ سے نہیں اٹھایا جتنا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. پتہ چلا کہ امام بخاری کے شاگرد تو ہیں لیکن تقریباً انہی کے لیول کے آدمی ہیں علمی لحاظ سے. تو ان کی یہ کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا، پیچھے باتیں آ چکی ہیں، وہ آپ حضرات چاہیں تو ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے ہی پکڑ سکتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا، سر، بال، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ان سب کی بہت تفصیل کے ساتھ باتیں آئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جسم مبارک کیسا تھا. اس کے بعد باتیں آ رہی ہیں ترتیب سے آگے جو ایکسٹرنل چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں لگانے کا معاملہ، کنگھا کرنے کا معاملہ، چادروں کا معاملہ، کپڑوں کا معاملہ، وہ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کس طرح کرتے تھے. اس کتاب کو ہم لوگ ربیع الاول میں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، وفات کا مہینہ بھی. اس مہینے میں حضور دنیا میں تشریف بھی لائے اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے تشریف بھی لے گئے. تو اس کو پڑھنے کا ہمارا مقصد یہی ہے اس مہینے میں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی
اور اندرونی طور پر بھی، دونوں لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ اب وہ چیزیں جو ہم نہیں اختیار کر سکتے، مثال طور پر حضور کی آنکھیں بڑی تھیں، ہماری بالکل بٹن سے ہیں، تو ان کو ہم بڑا تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول ان آنکھوں میں حضور کا سرما لگانے کا معمول تھا، وہ ہمیں پتہ چل گیا، وہ ہم سنت اختیار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ سنتیں جو ہمیں پتہ چلتی جا رہی ہیں حضور کے معمول کے بارے میں، آپ کی عادتوں کے بارے میں، ان کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس لیے ہم لوگ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔